اچھا، فرح گوگی والا جو کیس ہے اس میں تو ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل نکل کے سامنے آ رہا ہے، ایک نیا موڑ آیا جی، اور نیب نے 8 جون کو طلب بھی کر لیا، اب ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں مل رہا۔ فرح اور احسن گجر کے نام 117 بینک اکاؤنٹس ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور 4 ارب روپے کی مبینہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں بزدار صاحب کے دور میں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2 3 4 چیزیں جو ہیں وہ عذاب بنے گی خان صاحب کے لیے۔ 3 بڑے عذاب سے تو ان کو آلریڈی ان کا سامنا ہے، وہ ہے فورن فنڈنگ کیس، ویری سیریس کیس، تیرین خان کیس، ویری سیریس کیس، توشان خانہ کیس، ویری سیریس کیس۔ یہ تو ان کی ڈوئنگز ہیں، اس لیے کہ اس میں تو وہ براہ راست ان کا نام بھی ہے، ان کے نام کے اوپر یہ مقدمات بھی ہیں، تو وہ تو ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے من پسند لوگوں کی وجہ سے جن عذاب کا سامنا ان کو ہو سکتا ہے، اس میں 2 نام بہت بڑے ہیں۔ اچھا، ایک فرح گوگی اور دوسری بزدار۔ اچھا، انہوں نے پنجاب میں جو لوٹ مار کی ہے، یا جو لوٹ مار رپورٹڈلی ان کے خلاف جس کے مقدمات ہیں، یہ جس کی تفصیل آپ نے ابھی بتائی ہے، لمبی تفصیل ہے، یہ بہت خوفناک نوعیت کے ہیں۔ کسی کے احساسوں میں 3 یا 4 پونے 4 سال میں 420% اضافہ ہو جانا جو ہے وہ حیران کن بات تو ہے۔ یعنی 98 میں وہ اگر بتاتی ہیں کہ 96 کروڑ روپے میرے ایسٹس ہیں، اور وہ اچانک 420 گنا زیادہ ہو جائیں 3 سال میں، تو حیرانگی کی بات تو ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بخاری سے اس طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ آپ مانیکا فیملی کے احساسوں کو ذرا نکال کے دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ہے نا کہ بات چل نکلی ہے، پھر دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ابھی تو یہ فرح گوگی اور احسن گجر صاحب جو ہیں، ان سے آپ نمٹ لیں۔ مانیکاس کی تو جب بات آئے گی تو پھر وہ بہت دور تلک جائے گی اور بہت لمبی قسط ہے، تو اس لیے ابھی اس کو تو ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرح گوگی جو ہے، یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے سیریس ڈیولپمنٹ۔ اگر ان کو واپس لانے میں حکومت کامیاب ہو گئی اور یہ کیسز اس کے خلاف کانسٹیٹیوٹ ہو کے عدالتوں میں گئے، تو پھر بچنا مشکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بیکاز کانکریٹ ایویڈنس موجود ہے۔ چاہے وہ تبادلوں کے عوض پیسے لینے کی کرپشن ہے، چاہے وہ کک بیکس کے طور پر ہے، یہ معاملہ بہت خوفناک نوعیت کا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ فرح گوگی، یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا پیندہ نہیں ہوتا کوئی بھی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بھی کہیں وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے۔ اور وہی والی چیز ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی، ان کا بچ نکلنا اس سے کتنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے، بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ نیچے اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں، تو دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ غلط، 2-3 چیزیں غلط ثابت ذمہ داری تو یقیناً آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ فرح گوگی کا نام آیا تھا اس کرپشن کے حوالے سے، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر کچھ چیزیں سامنے آئی، تو ان کا ہاں وہ میری بیگم صاحبہ کے ساتھ ملنے ایک کا دکا بار آئی۔ بعد میں ریکارڈ نے ثابت کیا کہ نہیں، شی واز اے فریکوینٹ وزٹر ٹو بانیگالا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جو چیزیں پھر ایکسپوز ہوتی جاتی ہیں، تو پھر وہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی تھی، انہوں نے پہلے سے انتباہ جو ہے وہ کر دی تھی کہ اب یہ اس طرح کے الزامات میڈیا میں لگائے جائیں گے فرح گوگی کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر تعلق بھی بتایا تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا میری اہلیہ پر اور ان پر الزامات لگائے جائیں گے۔ دیکھیے پہلے تو خان صاحب نے تعلق ماننا ہی نہیں تھا نا، آپ کو یاد ہوگا۔ جب مانا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اور اس سے پہلے اس کی کہانی ہے، یہ فرح گوگی اور احسن گجر صاحب ان کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ جو بشرا بیگم ہے، ان کے ساتھ ان کی شادی انہی کے گھر پہ ہوئی تھی۔ وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش یہ نہیں تھی کہ ہوز شی ہوز ہی، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تعلق پرانا ہے، بی بی سے دوستی ہے، اور اس دوستی ہی کی وجہ منسٹر بنے تھے۔ میں اس کی تفصیل میں اب جانا نہیں چاہتا ہوں اس وقت، وہ کیسے پرچی نکلی تھی وہ سب کو پتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ فرح گوگی، احسن گجر اینڈ بزدار، یہ جو ٹرائینگل ہے، ان کے اوپر جو الزامات ہیں، ان کا جو کنارہ ہے لے کے وہ اب جا رہے ہیں خان صاحب کی طرف۔ ایک ہی امکان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ ثابت کر سکیں گے، لیکن اگر فرح گوگی کو نظر آیا کہ میری گردن پھنس رہی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وعدہ معاف گواہ، کچھ ایسے میرے خیال میں نام ان میں سامنے آ سکتے ہیں جو شاید چونکا دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ سارے راز نہیں دیں گے، لیکن آپ جس حد تک ممکن ہے اس حد تک تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سارے راز آپ نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی میں ایک ہنٹ دے دوں ویورز کے لیے کہ چونکا دینے والے نام ان میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی،
فردوس عاشق اوان رہتی ہے جناب، آپ ہاں نے ابھی جی ذکر بالکل، کیا فردوس تھا۔ عاشق اوان کے حوالے سے بالکل ہم نے بات کرنی ہے، اور فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ کچھ اندر کی کہانیاں بخاری سے بتانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پچھلے کافی لمبے عرصے سے ان کو کوئی خاص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر لفٹ ملی نہیں، تو اب میرے خیال میں دل کی بھڑاس بھی نکل رہی ہے، لیکن بہت ساری باتیں شاید وہ ٹھیک کر رہی ہیں کیونکہ ان باتوں کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس بہت ہی اہم منسٹری تھی، وہ شی واز دا انفارمیشن منسٹر، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے دفتر بھی تشریف لائی تھی یہاں ہم سے ملنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کو کافی اندر تک رسائی حاصل تھی، وہ پرائم منسٹر یعنی خان صاحب تک ان کی رسائی تھی، لہٰذا وہ جو بات کہہ رہی ہیں اس کو آپ اس لیے اٹھا کے نہیں پھینک سکتے کہ جی اس مائی کو کیا پتا کیا ہوتا تھا اندر، اس کو پتا ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو خان صاحب کے فیصلے خاص طور سے فوج کے حوالے سے تھے یا اس کے اوپر جتنے بھی یو ٹرن تھے، ان سب کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی جو ہیں وہ ان کو یہ گائیڈ لائن دیتی تھی کہ آپ فوج کے بارے میں یہ لائن اختیار کریں، اور وہ اس کے مطابق یو ٹرن لے لیتے تھے۔ ورنہ جس جنرل باجوہ کو انہوں نے اپنا محسن، اپنی حکومت کا محسن، اور یہ کہا کہ ان سے بڑا کوئی جمہوریت پسند جرنیل پیدا نہیں ہوا، اس کو بعد میں میر جعفر میر صادق اور غدار کہنے کا کریڈٹ خان صاحب کو کم، اور بقول فردوس عاشق اوان کے ان کی بیگم صاحبہ کا زیادہ ہے۔ یہی بات سامنے آ رہی ہے، اور اٹس اے ڈینجرس تھنگ۔ اسی ایک ایسا لیڈر جو ایک قوم کو پوری کو لیڈ کر رہا ہو، جو ایک 22 کروڑ کی عوام وچ از اے نیوکلیئر پاور، اس کو جو لیڈ کر رہا ہو، اس کو اس قسم کی ایڈوائسز پر ولنریبل نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ اور یہ میرے خیال میں کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کہانیاں بتاتی رہی ہیں، اور ابھی بھی وہ بتاتی ہوتی ہیں بیٹھ کے، ان کے ساتھ بھی خیر اپیرنٹلی بڑا برا ہوا تھا پارٹی کے اندر۔